سب سے پہلے تو آج جیسے گنڈاپور صاحب کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے. ہم نے مسلسل دیکھا ہے کہ آپ کے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج بھی ہیں, وہاں پر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. آپ کا ایک موقف بھی رہا ہے کہ ملاقات میں کے حوالے سے جس فہرست میں جن کے نام ہوتے ہیں ان کی ملاقات نہیں کروانے دی جاتی بلکہ کچھ اور لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن آج انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے اور کہا ہے کہ اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو IMF شرائط میں PTI شاید ساتھ نہ دے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں علی محمد خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دیکھیں دار صاحب, عمران خان صاحب سے ملاقات کو ویسے ہی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی حکومت کو کس چیز کا ڈر ہے, اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ حکومت اس میں واحد فیصلہ ساز نہیں ہے, اور بھی جو طاقتور حلقے ہیں ان کا بھی اس میں ایک رول ہے بار بار, جس کی طرف جناب عمران خان صاحب بھی اشارہ کرتے ہیں. تازہ مثال اس کی یہ ہے کہ پرسوں میں خود گیا اور راستے میں جو ہے وہ روک لیا گیا, ملاقات نہیں کرنے دی گئی, حالانکہ میں پارلیمنٹرین کے ساتھ ساتھ لائر بھی ہوں. اور جیل کے اندر ملاقات تو آپ اجازت دیں یا نہ دیں, لیکن روڈ پہ تو آپ روک ہی نہیں سکتے کہ آپ اس روڈ سے ہی نہ گزریں اڈیالہ جاتے ہوئے. تو وہاں روکا گیا. اور باوجود اس کے کہ جو خان صاحب سے ملاقات ہے اس کے لیے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, اس سے بڑا تو عہدہ نہیں ہے اسلام آباد کی جوڈیشری میں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جائیں کیا کریں, ان کا آرڈر بھی مجھے ملا ہوا ہے, روکا گیا. 6 مہینوں سے میں واحد ہوں جس کو بالکل ہی نہیں ملنے دیا جا رہا. کسی کی کوئی نہ کوئی ملاقات کرا دی جاتی ہے, کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے, کوئی عدالت واٹ ایور. ابھی کل پھر کیس تھا توشہ خانے کا, میں پھر گیا. میں ایز اے لائر جاتا تھا, لائرز کو اجازت ہوتی ہے پروسیڈنگ میں بیٹھنے کی, اور مجھے صرف اجازت ایسے نہیں تھی کہ میں لائر ہوں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے. کل پھر مجھے روکا گیا. میں یہ سوال رکھنے کا کیا حق نہیں رکھتا کہ کیا وجہ ہے. کچھ تو ایسے بلو آئیڈ ہیں جو تقریباً ہر ملاقات میں جیل انتظامیہ ان کو چھوڑ دیتی ہے. اب تو سوال بنتا ہے نا, اور جو ہماری لسٹ ہوتی ہے اس لسٹ سے آؤٹ لوگوں کو کر دیتے ہیں. مطلب ہم نے جو نام بھیجے, جیسا بھی پرسوں میں گیا تھا, بیرسٹر گوہر نے مجھے خود ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آؤ, آپ نے لازماً آنا ہے. میں کہا یار دیکھو وہاں ویسی ذلیل کریں گے, نام بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں تم آؤ. میں آیا, دیٹس واٹ ہیپن. بٹ اینی ہاؤ, جو آج اس نے بات کی ہے وزیر اعلیٰ علی امین خان, تو اسے اسی کڑواہٹ میں بات کی ہے نا, اسی دکھ میں بات کی. یار میں آپ کے صوبے پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں, روز شہادتیں اٹھا رہا ہوں, میرا صوبہ لڑ رہا ہے, مر رہا ہے, اور آج سے نہیں 40 سال سے اپنے ایندھن میں جھونکا ہوا ہے دہشت گردی کا, پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ ہو رہا ہے. اور اس کی نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں اس وقت ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے موجودہ رژیم کے پاس, اور جب میں رژیم کی بات کرتا ہوں تو اس میں سب آ جاتے ہیں, حکومت اور باقی ذمہ دار لوگ بھی, کہ یہ جو پچھلے 2.5-3 سال سے جو سارا کچھ رژیم چینج کے بعد جو ہماری حکومت گرانے کے بعد ہوا, خاص کر 9 مئی کے بعد جو تلخیاں ہیں, نفرتیں ہیں, اس طرح بھی جو قوم کھڑی ہوئی. عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے سپورٹ کیا, مودی کا نام لے کے للکارا, پاک فوج افواج سب کو ہم نے دل و جان سے سپورٹ کیا. وہ قربتیں جو ہے وہ جو نفرتیں تھیں وہ قربتوں میں بدلنے کا امکان شروع ہو گیا. اس وقت اگر آپ ماضی کی روش کو برقرار رکھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو فضا بنی ہے وہ مقتدر ہوگی, خراب ہو جائے گی. سمجھ میں آتا ہے کہ پنجاب حکومت یہ کرے, مرکزی حکومت کرے, لیکن اسٹیبلشمنٹ جن کے نیچے ان کا میں سمجھتا ہوں بڑا رول ہے, یہ بڑا ظاہر ہے, یہ جو حکومت آئی ہے تو ایسے تو نہیں سارا کچھ ہو گیا. تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے ملاقات اور ان چیزوں کو ضرور یقینی بنائے, اس میں ان کا کردار ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ابھی پنجاب حکومت میں مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان مودی کے خلاف نہیں آیا جنگ کے دوران, میاں صاحب کا ایک بیان نہیں آیا جنگ کے دوران. ایون وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ کے دوران مودی کا نام نہیں لیا تھا, لیکن چلو جو تھا نہیں. لیکن علی محمد خان صاحب اس حوالے سے حکومت کا موقف تو سامنے آ چکا ہے نا کہ سر نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ہوا, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے. دیکھیں اپنا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو اڑاتے رہے, ہم تو وہ بات کریں گے جو پبلک میں ہو. میرے ملک پہ بمباری ہو رہی ہے, میرے مدرسے پہ بمباری ہوئی, نور خان ایئر بیس پہ اٹیک ہوا, ڈرون اڑ رہے ہیں سارا. آپ کے منہ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو ساڑیاں بیچتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں تھی جب اس کو بلایا تھا اب گھر کی شادیوں پہ؟ یہ کیوں کرتے ہیں آپ ایسے؟ ازلی دشمن ہندوستان, گجرات میں مسلمانوں کا دشمن, مسلمان کا دشمن جو خون پیتا ہے مسلمانوں کا, میرا دوست ہو سکتا ہے؟ میں میاں نواز شریف سے سوال پوچھ رہا ہوں, میں آپ کی حب الوطنی پہ سوال نہیں کر رہا, میرا کوئی حق نہیں ہے, لیکن میں بطور پاکستانی سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ آدمی جو میرا خون کا پیاسا ہے, جو میرے مدرسوں کو مار رہا ہے,
جو میرے بچوں کو شہید کر رہا ہے. چھوٹا ارتضا کا بھی خیال نہیں آیا آپ کو, جو کرنل میرے خیال میں ظہیر صاحب میں جو ارتضا شہید ہوئے, اس کا بھی خیال نہیں آیا. کیوں نہیں بولے آپ؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ وہ آپ کو مار رہا ہے, نام لے لے کے مار رہا ہے, آپ بات نہیں کر رہے. اس فضا میں جب عمران خان نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے پاکستان کے ساتھ یہی کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر ڈیجیٹل وارئر کہا ان کو, ہمارے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں. ہاں لیکن علی محمد خان صاحب, اب جو بلو آئیڈ کا جیسے آپ نے ذکر کیا, اب وہ جو لوگ چلے جاتے ہیں خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں, وہ تو سر پارٹی کے رہنما بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا انتظامیہ ہیں, ان کے بلو آئیڈ ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا؟ ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے. ایک آدمی کو 6 مہینے سے نہیں ملنے دیا جا رہا, تو کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو ایسی بات اس نے کی ہوگی جس سے موجودہ رژیم پریشان ہے یا تکلیف میں. ہاں 26 نومبر کے بعد میں نے ایک سخت سپیچ کی تھی, یس کی تھی, اون کرتا ہوں. ہمارے جب پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا گیا پارلیمنٹ سے, اس کے بعد میں نے ایک سپیچ کی تھی, یس اون کرتا ہوں. جب پہلی بار یہ اسمبلی پاس ہوئی, الیکٹ ہو کے آ گئی, میں نے ایک سخت سپیچ کی تھی, اس کو میں اون کرتا ہوں, یس میں کرتا ہوں. کیونکہ میں اس سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ جب ہم پاکستان کو بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم نے اسٹینڈ لیا, ہم نے امت مسلمہ کو اکٹھا کیا, دہشت گردی کے خلاف سٹینڈ لیا, ہم نے پاک فوج کو, اپنے ملک کو, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز پہ حرف نہیں آنے دیا, پاکستان کے دفاع سلامتی پہ, نظریاتی اساس پہ, دو قومی نظریے پہ. اس کے بعد جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوا, خاص کر وہ یہ تو عمران خان صاحب نے جو جنریشن کھڑی کی ہے, وہ تو پاکستان سبز لاری پرچم سے محبت پہ کھڑی کی ہے. وہ تو عمران خان اور پاکستان کو ایک چیز, اور ایک ٹویٹ عمران خان کے لیے کرتے تھے, 2 ٹویٹیں وہ اس وقت آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو دفاع کے لیے کرتے تھے. آپ کی فرنٹ لائن فورس ہے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم عمران خان کی, پاکستان کی, پاک فوج کی. کیوں ایسا کیا گیا کہ ان محب وطن بچوں کو دہشت گرد کہا گیا, ان محب وطن بچوں کو جیل میں ڈالا گیا؟ یہ سوال تو علی محمد اٹھاتا رہے گا, یہ تو میرا کام ہے. ہاں نہیں, لیکن علی محمد خان صاحب, پھر وہ جو گنڈاپور صاحب کا ہم نے ذکر کیا, اب اگر پی ٹی آئی ساتھ نہ دے آئی ایم ایف شرائط پر, تو سر یہ تو پھر آئی ایم ایف آگے تو پھر نہیں بڑھ سکیں گے. بجٹ آنے والا ہے, تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بحران پیدا ہو جائے گا؟ کیا پاکستان صرف گنڈاپور اور علی کا ہے, علی محمد یا علی امین کا ہے, یا عمران خان کا؟ ان کا نہیں. ساری قربانی ہم نے دینی ہے. یہ تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے, 1 ہاتھ سے نہیں. ہم نے اتنا سپورٹ کیا ہے, ہم نے سٹینڈ لیا ہے, اور کسی پہ احسان نہیں کیا, اپنے ملک کا قرض اتار رہے ہیں. تو پھر یہ اتنی بڑی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ میں تو کہتا ہوں ملاقات تو بچوں والی باتیں ہیں. عمران خان کی ریلیز کی بات کریں, کہ عمران خان کو ریلیز کریں, ورنہ ہم نہیں چلتے آپ کے ساتھ. یہ کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں گنڈاپور صاحب نے تھوڑی ہلکی بات, مضبوط بات کریں کہ عمران خان کو نکالے باہر. یہ کوئی دہشت گرد ہے؟ عمران خان تو پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے, وہ تو آپ کی انشورنس پالیسی ہے پاکستان کی بقا سلامتی کی. ایک آدمی ہے جو آپ کی پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کر رہا ہے, اکٹھا کر سکتا ہے. اس سے کام لو خدا کے بندے, دوسرا نہیں ملے گا آپ کو عمران خان. جب آپ پہ مشکل وقت آیا, آپ کا جو ہے نا بہت بلو آئیڈ نواز شریف خاموش تھا. He was mum. He was not saying a word against the enemy of Pakistan. This was this عمران خان جس کو جیل میں ڈالا ہے, مہنگا سے مودی کو نام لے لے کے للکار رہا ہے. میں کہتا ہوں گنڈاپور صاحب کو صرف ملاقات نہیں, ان کو رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے, ورنہ پھر سخت نتائج کے لیے تیار رہیں صاحب. اور وہ سخت نتائج کیا ہوں گے علی محمد خان صاحب؟ وہ سخت نتائج یہ ہوں گے کہ ہم بطور ریاستی ایک اکائی کے, ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اب جو ایک تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, علی محمد خان صاحب آپ کا مولانا صاحب کے حوالے سے جو بیان ہے وہ بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی جماعت جس کے پاس اختیارات نہیں ہیں یا یکسوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ اتحاد کیسے ہو. اسی طرح اب کچھ بیانات یہ آ رہے ہیں کہ خان صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں. پھر ایک بیان آتا ہے وہ جو بادشاہ سلامت کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی عہدہ لے لینا چاہیے, یہ بھی نام لے لینا چاہیے. تو یہ پھر یکسوئی کے حوالے سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے کہ خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, دوسری طرف پھر وہ بادشاہت کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں؟ یہ مولانا صاحب کے ساتھ بات آگے چل سکتی ہے, سمجھدار آدمی ہے مولانا صاحب, اور سیاسی ایک زیرک انسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ان کے بیچ میں موجودہ سیاسی حالات کو تو ایک طرف رکھیں, وہ تو بڑی وقتی چیزیں ہیں. جو بڑا گول ہے دونوں کا ایک ہے. عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست, عمران خان صاحب کی جو ویژن ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں,
مدینہ پیدل پاؤ اترتے ہیں اور اسوہ حسنہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، پھر رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بناتے ہیں، دوسری طرف مولانا صاحب بھی دین کی بات کرتے ہیں، تو دونوں میں کافی چیزیں مشترک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا جائے سنجیدگی اور یکسوئی سے دونوں کو ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے، دیکھیں پھر وہی کہوں گا، تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، دیکھیں اس چیز کو، 650 دنوں سے سابق وزیر اعظم کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کے باوجود جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے، ملک پہ مشکل وقت آتا ہے، ہماری سپاہ پہ، ہمارے شہیدوں کی چیزیں آتی ہیں، قربانیوں کا وقت آتا ہے، وہ اندر سے کیا آواز کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے، مودی کو للکارتا ہے۔ پرسوں بھی جب آپ پولی گرافک ٹیسٹ کر رہے تھے سابق وزیر اعظم کا، شرم کی بات ہے، وہ تب بھی کیا کہہ رہا تھا کہ مودی سے خبردار رہیں، اس پہ ٹرسٹ نہ کریں، پاکستان کی دفاع کی سوچ رکھتا ہے۔ تو جب آپ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، حکومت اعتراضات اٹھا رہی ہے نا کہ خان صاحب مسلسل وہ ٹیسٹ کی اجازت نہیں دے رہے، تعاون نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ تو کسی بھی سیاستدان کی تضحیک ہے، وہ اس شخص کی نہیں، اس لاکھوں کروڑوں ووٹرز کی تضحیک ہے جو وہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، جو سوچ ایک سیویلین لیڈرشپ کو بلڈی سیویلین کہتی ہے، سب نہیں لیکن کچھ لوگ اس طرف یہ سوچ ضرور رکھتے ہیں، وہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پہ حکومت کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کا، کیونکہ پولی گرافک ٹیسٹ تو ملک دشمنوں کے ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے ہوتے ہیں، اغوا کاروں کے ہوتے ہیں، قاتلوں کے ہوتے ہیں، ملک کے لیڈران کے نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے، لیڈرشپ کی تضحیک آج ہمیں، کل آپ ہوں گے، ایسا نہ کیجئے۔ ماضی میں بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، میاں صاحب کے ساتھ خود کا ہوا، اور اب خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیشہ سیاسی لیڈرشپ کو تضحیک کا کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ میں آج چلتے چلتے ایک اور بات بھی کر لوں۔ ابھی میں نے کوئی ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، ہمارے بڑے سخت حریف ہیں احمد ولی خان صاحب، ANP سے تعلق ہے ان کا، ہمارے لیڈر کے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے ہیں، حضرت سرائی کرتے ہیں، جو غلط ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ باپ دادا کا طریقہ کار نہیں تھا ولی خان صاحب کا یا بادشاہ خان صاحب کا۔ لیکن جو ان کی تضحیک کی گئی ایک سرکاری ملازم کی طرف سے، جو کوئی ایکس آرمی آفیسر بھی ہیں شاید، اور وہ جو الفاظ ادا کیے احمد ولی خان صاحب کے بارے میں، اس کی کنڈمنیشن کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں ایز اے سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈرشپ کی تضحیک، اور وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر جا کے، یہ کیا بات ہوئی؟ کسی انسان کی نہیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ ایک لیڈر کی، حالانکہ وہ ہماری کتنی تضحیک ہماری لیڈرشپ کی کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس معاملے پہ ہم اس عمل کو لیکن علی محمد خان صاحب سر یہ بتائیے گا، یہ ایک سوچ ہے، جس سوچ کے تحت سیویلین لیڈرشپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں ملک آپ کو کس نے بنا کے دیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے، وہ ایک سیاستدان تھا۔ آپ کے ملک کو جب ایٹمی ٹیکنالوجی آئی، کس کے دور میں آئی؟ وہ ایک سیاستدان تھا، بھٹو تھا۔ آپ کے ملک کو جب 2 دفعہ اسلامی حکومت کو اکٹھا کیا، کس نے کیا؟ عمران خان تھا، سیاستدان تھا۔ کیوں سیاستدان کو گالی دی جاتی ہے؟ میں تو سیاستدان کا کیس لڑوں گا، میں تو شہیدوں کا بھی کیس لڑتا ہوں، میں تو فوج کا بھی لڑتا ہوں، میں تو سچ بات کرتا ہوں۔ تو پھر جب وقت آتا ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ علامہ کا ایک شعر ہے نا، علامہ کا شعر ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ۔ ہم سچ بات کریں گے، چاہے فوج کو اچھی لگے، چاہے سیاستدان کو اچھی لگے، جو غلط بات ہے سب کی۔ ہماری کوئی کمزوری ہے بتائیے ہمیں، اگر ہماری ملک محب وطنی میں کوئی کمی ہے، لیکن علی محمد خان صاحب ایک سراسری سوال ہوگا، یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب سر یہ بتائیے گا کہ اب PTI آگے کیسے بڑھے گی؟ جو خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے ہیں، تو بات چیت ہوگی یا پھر آپ تحریک چلائیں گے؟ ایسے بڑھے گی، ایسے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لمبا سوال کرتے دیکھتے نہیں ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ عمران خان نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے پاکستان کے لیے، جو جنگ کے دنوں میں کال کوٹلی سے عمران خان نے ایک سابق وزیر اعظم کا آہنی ہاتھ بڑھایا آپ کو، اور اس ہاتھ کی طاقت سے پوری قوم آپ کے ساتھ اللہ کے کرم سے کھڑی ہوئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ورنہ یاد رکھیے جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے، کوئی نواز شریف، کوئی زرداری آپ کے لیے نہیں بولتا، آپ کے لیے پھر بھی آپ کا اپنا عمران خان بولتا ہے۔ اور علی محمد خان صاحب اگر ہاتھ نہیں بڑھایا جاتا تو آپ کا تحریک کا فیصلہ انٹیکٹ ہے؟ نہیں بڑھاتے تو نہ صحیح، ہمارا ملک ہے، قبریں ہماری ادھر، پرکھ ہیں ہمارے ادھر دفن ہے، ملک ہم نے بنایا ہے۔ جس طرح وہ افغانی کہتے تھے نا نیٹو والوں کو کہ یو ہیو واچز اینڈ وی ہیو ٹائم، میں سب کو کہہ رہا ہوں، وی آر پاکستانیز، وی آر سن آف سوئلز، ٹائم از آن آور سائڈ، نیشن از اسٹینڈنگ ود اس، نیشن از اسٹینڈنگ ود عمران خان۔ اور اس مرتبہ تحریک جو ہے وہ شاید کہا جا رہا ہے کہ علیمہ صاحبہ لیڈ کریں گی، سر ایسے ہی ہے علی محمد خان صاحب؟ لیڈ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی، جن کی ایک عمر گزر گئی ہے۔ علیمہ آپ اپنے بھائی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جو لیڈرشپ عمران خان نے دی ہے اس جماعت کو، چیئرمین، جنرل سیکرٹری، صوبائی لیڈرشپ، صوبائی قیادت، وزیر اعلیٰ، وہ لوگ اس کو لیڈ کریں گے۔